آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دور کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے اسلامی دنیا کی بنیادوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہلا کر رکھ دیا۔ جی، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان کا دور خلافت۔ یہ دور تقریباً 12 سال تک قائم رہا، جو راشدین خلفاء میں سب سے طویل ہے۔ اور یہ کامیابیوں سے بھرا ہوا بھی تھا، مطلب اسلامی سلطنت میں بے پناہ وسعت ہوئی، بالکل۔ اور قرآن کو ایک معیاری مصحف میں جمع کرنے جیسا تاریخ ساز کام بھی وہ بھی اسی دور میں ہوا۔ ہاں، لیکن یہی وہ دور بھی ہے جس کا اختتام اسلامی تاریخ کی پہلی بڑی سیاسی قتل اور خانہ جنگی یعنی فتنے پر ہوا۔ صحیح۔ تو آج کی گفتگو کا اصل محور یہ سوال ہے کہ ایک روحانی تحریک جب ایک عالمی سلطنت میں بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ طاقت، دولت، خاندانی وفاداریاں، یہ سب پرانے نظریات سے کیسے ٹکراتی ہیں؟ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں سنی، شیعی اور جدید علمی نقطہ نظر سب شامل ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک غیر جانبدارانہ تصویر پیش کر سکیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض ایک تاریخی بحث نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس دور کے واقعات نے مسلمانوں کے درمیان وہ گہرے سیاسی اور نظریاتی اختلافات پیدا کیے جن کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو ہم ان کی شخصیت سے شروع کریں گے، پھر خلافت تک پہنچنے کا عمل، ان کے دور کے بڑے تنازعات اور آخر میں دیکھیں گے کہ حالات کیسے بگڑتے گئے یہاں تک کہ ان کے قتل کی نوبت آ گئی۔ تو آئیے خلافت سے پہلے کی زندگی سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان مکہ کے ایک بہت ہی امیر اور با اثر قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جی، اور اسلام سے پہلے بھی وہ اپنی شرافت اور سخاوت کے لیے مشہور تھے، ایک کامیاب تاجر تھے۔ اور وہ اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے تھے۔ بالکل، ان کا مرتبہ اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی 2 بیٹیوں رقیہ اور کلثوم کا نکاح یکے بعد دیگرے ان سے کیا، جس کی وجہ سے انہیں ذو النورین کا لقب ملا، یعنی 2 نوروں والا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ لیکن ان کی زندگی کے کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جنہیں بعد میں جب مخالفت شروع ہوئی تو ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ آپ جنگ بدر کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جیسے جنگ بدر میں ان کی عدم شرکت۔ اگرچہ ذرائع متفق ہیں کہ وہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کی وجہ سے پیغمبر کی اجازت سے رکے تھے۔ ہاں، اور انہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا گیا تھا، لیکن جنگ قحط کے بارے میں جو روایات ہے کہ وہ میدان جنگ سے کچھ وقت کے لیے غیر حاضر رہے، وہ بعد میں ایک مدعا بن گیا۔ بالکل، یہ باتیں اس وقت شاید اتنی اہم نہ ہو، لیکن جب سیاسی اختلافات شروع ہوئے تو تاریخ کی ہر چھوٹی بڑی بات کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا۔ صحیح۔ اصل موڑ تو حضرت عمر کی وفات کے بعد آیا، جب انہوں نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی یعنی شورا تشکیل دی۔ شورا، اور یہیں سے کہانی میں پہلا بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ موڑ آتا ہے۔ جی، سنی نقطۂ نظر تو یہی کہتا ہے کہ یہ ایک شفاف مشاورتی عمل تھا۔ عبد الرحمن بن عوف، جنہیں فیصلہ کن اختیار دیا گیا تھا کہ وہ قرآن، سنت اور پہلے 2 خلفاء کے فیصلوں پر عمل کریں گے۔ بالکل، روایات کے مطابق حضرت عثمان نے اس شرط کو مکمل طور پر قبول کر لیا، جبکہ حضرت علی نے کہا کہ وہ قرآن و سنت پر تو عمل کریں گے، لیکن باقی معاملات میں اپنے اجتہاد یعنی اپنی سمجھ بوجھ سے فیصلہ کریں گے۔ اور اسی جواب کی بنیاد پر عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جی، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ہمیشہ ہوتا ہے۔ شیعی اور کچھ جدید مورخین اس شورا کو ایک سیاسی چال قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف خود حضرت عثمان کے بہنوئی تھے اور بنو امیہ کے قریب تھے۔ اچھا۔ اور یہ شرط کہ پہلے 2 خلفاء کے طریقوں پر بھی چلنا ہوگا، یہ خاص طور پر حضرت علی کو راستے سے ہٹانے کے لیے رکھی گئی تھی، کیونکہ وہ کچھ معاملات میں ان سے اختلاف رکھتے تھے۔ درست، تو یہ ایک طرح سے پہلے سے طے شدہ فیصلہ تھا۔ چاہے جو بھی ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان تیسرے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اور یہیں سے وہ مسائل شروع ہوئے جنہوں نے ان کے دور خلافت کو متنازع بنا دیا۔ اور ان میں جو سب سے بڑا الزام ہے وہ ہے اقربا پروری کا، یعنی اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کا۔ جی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے قبیلے بنو امیہ کے لوگوں کو اہم ترین عہدوں پر فائز کرنا شروع کر دیا۔ اس کی کچھ مثالیں بہت واضح ہیں۔
شام میں معاویہ جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے ان کی گورنری کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسے مزید وسیع کر دیا۔ اچھا، اپنے کزن مروان بن حلقم کو مدینہ میں اپنا سب سے اہم مشیر اور سیکریٹری بنا لیا۔ وہ ریاست کے طاقتور ترین افراد میں سے ایک بن گئے۔ اور دوسرے صوبوں میں؟ اسی طرح کوفہ، بصرہ اور مصر جیسے اہم صوبوں میں اپنے رشتہ داروں کو گورنر مقرر کیا۔ دیکھیے، یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ ایک اتنی بڑی سلطنت چلانے کے لیے آپ کو قابل اور وفادار لوگ چاہیے۔ لیکن کیا اس سے یہ تاثر نہیں گیا ہوگا کہ خلافت اب بنو امیہ کے خاندان کی جاگیر بنتی جا رہی ہے؟ وہی خاندان جو ایک وقت میں اسلام کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ یہی تو تنقید کا مرکزی نقطہ ہے۔ جو لوگ حضرت عثمان کا دفاع کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تقرریاں قابلیت پر تھیں۔ معاویہ ایک بہترین منتظم تھے اور ایک نئی سلطنت کو استحکام دینے کے لیے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ جی، وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنی ذاتی دولت بھی عوام پر خرچ کی، جیسے مسجد نبوی کی توسیع یا پینے کے پانی کے کنویں وقف کرنا۔ لیکن جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کے لیے یہ صرف عہدوں کی بات نہیں تھی، یہ ایک نئے کلچر کی بات تھی۔ بالکل، دولت کی نمائش، بڑے بڑے محلات اور جاگیریں، یہ وہ چیزیں تھیں جو پرانے صحابہ کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ ہاں، یہ صرف سیاسی مرکزیت نہیں تھی جو بنو امیہ کے ہاتھ میں آ رہی تھی، بلکہ معاشی طاقت بھی۔ بیت المال سے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقوم دینے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ اور اس نے مدینہ کے پرانے صحابہ اور دور دراز کے فوجی کیمپوں میں بیٹھے عام سپاہیوں میں شدید بے چینی پیدا کر دی۔ اور یہ مرکزیت صرف سیاسی اور انتظامی نہیں تھی۔ اچھا، ایسا لگتا ہے کہ حضرت عثمان نے محسوس کیا کہ سلطنت کو جوڑنے کے لیے ایک مذہبی مرکزیت بھی ضروری ہے، ایگزیکٹلی۔ جس نے انہیں قرآن کو ایک معیاری مصحف میں جمع کرنے کے تاریخ ساز کام کی طرف دھکیلا۔ جی، یہ ان کے دور کا بلا شبہ سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے۔ اسلامی سلطنت ایران سے لے کر شمالی افریقہ تک پھیل چکی تھی۔ اور نئے مسلمان عربی زبان اور قرآن کے لہجوں سے ناواقف تھے۔ آذربائیجان اور ارمینیا جیسی سرحدوں پر مسلمان فوجیوں کے درمیان قرآن پڑھنے کے طریقے پر جھگڑے شروع ہو گئے تھے، جو خانہ جنگی کا پیش خیمہ بن سکتے تھے۔ بالکل۔ تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس نے قرآن کے تمام دستیاب نسخوں کو اکٹھا کیا انہیں حضرت ابو بکر کے دور میں جمع کیے گئے نسخے سے ملایا اور قریش کے لہجے کے مطابق ایک معیاری متن تیار کروا دیا۔ یہاں تک تو سب ٹھیک ہے، لیکن پھر انہوں نے حکم دیا کہ سرکاری نسخے کے علاوہ باقی تمام ذاتی نسخوں کو جلا دیا جائے۔ اس پر بہت شور مچا۔ بالکل، سرکاری موقف یہ تھا کہ امت کو اختلاف اور ممکنہ خانہ جنگی سے بچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ یعنی ایک معیاری متن کے بغیر وقت کے ساتھ ساتھ قرآن کے مختلف ورژنز بن سکتے تھے۔ جی، جیسا کہ دوسری الہامی کتابوں کے ساتھ ہوا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس عمل میں بہت کچھ کھو گیا۔ کیا کھو گیا؟ ممکنہ طور پر کچھ مختلف قراتیں یا تفسیری نوٹس جو بعض بڑے صحابہ جیسے عبداللہ بن مسعود کے ذاتی نسخوں میں شامل تھے۔ ان کے خیال میں یہ صرف امت کو متحد کرنے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ ریاست کی طرف سے مقدس متن پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش بھی تھی، تاکہ مستقبل میں کوئی اور تشریح ریاستی بیانیے کو چیلنج نہ کر سکے۔ تو یہ اقتدار کو مستحکم کرنے کی ایک اور کڑی تھی، پہلے سیاسی عہدے، پھر مذہبی متن۔ اور یہ نیا ریاستی کلچر، یہ دولت اور طاقت، یہی وہ چیز تھی جس کے خلاف ابوذر غفاری جیسی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک بہت بڑے اور زاہد صحابی تھے۔ جی، وہ شام میں معاویہ اور وہاں کے اشرافیہ کی پرتعیش زندگی اور دولت جمع کرنے پر کھلے عام تنقید کرتے تھے۔ وہ قرآن کی آیاتیں پڑھ کر کہتے تھے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں انہیں عذاب کی خبر سنا دو۔ اور ظاہر ہے یہ بات گورنر معاویہ کو پسند نہیں آئی ہوگی۔ بالکل نہیں، انہیں لگا کہ ابوذر عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ تو معاملہ حضرت عثمان تک پہنچا۔ جی، انہوں نے ابوذر کو مدینہ بلا لیا، لیکن وہ یہاں بھی خاموش نہ رہے۔ بالآخر انہیں مدینہ سے باہر ربدہ نامی ایک صحرائی علاقے میں بھیج دیا گیا، جہاں کچھ عرصے بعد ان کا انتقال تنہائی میں ہوا۔ اس واقعے نے تو آگ پر تیل کا کام کیا ہوگا۔ ایک بزرگ صحابی کے ساتھ ایسا سلوک۔ یہ واقعہ اسلام کی ابتدائی مساوات پسندی اور نئی ابھرتی ہوئی ریاستی سرمایہ داری کے درمیان تصادم کی ایک علامت بن گیا۔ دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ عوامی امن و امان کے لیے یہ ضروری تھا، لیکن ناقدین کے لیے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عثمان کی حکومت تنقید برداشت کرنے کو تیار نہیں، چاہے وہ آواز کتنے ہی قابل احترام صحابی کی کیوں نہ ہو۔ تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔
اقربا پروری، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور اختلاف رائے کو دبانے کے الزامات۔ ان سب چیزوں نے مل کر ایک طوفان کھڑا کر دیا، خاص طور پہ کوفہ، بصرہ اور مصر کے فوجی چھاونی والے شہروں میں۔ جی، وہیں سے شکایت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ اور بالآخر ان تینوں شہروں سے باغیوں کے وفد اپنی شکایات لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ مذاکرات ہوئے، حضرت علی جیسے بڑے صحابہ نے بیچ بچاؤ کروایا اور حضرت عثمان نے اصلاحات کا وعدہ کر لیا۔ مصری وفد مطمئن ہو کر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ڈرامائی واقعہ پیش آیا۔ وہ جعلی خط والا واقعہ۔ وہی، راستے میں انہیں ایک سرکاری قاصد ملا۔ تلاشی لینے پر اس کے پاس سے خط نکلا جس پر خلیفہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اور اس خط میں مصر کے گورنر کو حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ وفد واپس پہنچے تو ان کے رہنماؤں کو قتل کر دیا جائے اور باقیوں کو قید کر لیا جائے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے، خلیفہ کے دستخط اور مہر کے ساتھ ایک ڈیتھ وارنٹ۔ اس سے تو بغاوت کا بھڑکنا لازمی تھا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ وہ وفد غصے میں بھرا ہوا مدینہ واپس پلٹا اور سیدھا خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان نے قسم کھا کر کہا کہ یہ خط انہوں نے نہیں لکھا، اور نہ ہی انہیں اس کا کوئی علم ہے۔ تو پھر یہ کس کا کام تھا؟ سنی تاریخی روایات میں تو ایک پراسرار کردار عبداللہ بن سبا کا ذکر آتا ہے۔ جی، جسے ایک یہودی سازشی کہا جاتا ہے جس نے یہ سب کروایا۔ ہاں، یہ روایتی بیانیہ ہے، لیکن بہت سے جدید مورخ عبداللہ بن سبا کی تاریخی حیثیت کو مشکوک سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے خیال میں یہ کردار بعد میں گھڑا گیا تاکہ مسلمانوں کے آپسی جھگڑے کا الزام کسی بیرونی سازشی پر ڈالا جا سکے۔ تو پھر دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرے ذرائع، جن میں کچھ سنی اور اکثر شیعی مورخین شامل ہیں، وہ سیدھا الزام حضرت عثمان کے کزن اور مشیر اعلیٰ مروان بن حلقم پر لگاتے ہیں کہ اس نے خلیفہ کی لا علمی میں ان کی مہر استعمال کر کے یہ خط لکھا تھا تاکہ مصالحت کی کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس خط نے صورتحال کو ناقابل واپسی حد تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ باغیوں نے 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ اور آخرکار ایک دن وہ دیواریں پھاند کر گھر میں داخل ہو گئے اور خلیفہ کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ روایات کے مطابق ان کی میت 3 دن تک وہیں پڑی رہی اور پھر رات کی تاریکی میں چند لوگوں نے خاموشی سے دفنا دی۔ یہ سن کر ہمیشہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ مدینہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ سے بھرا ہوا تھا، حضرت علی، طلحہ، زبیر۔ انہوں نے خلیفہ کو بچانے کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ یہ اس پوری کہانی کا سب سے پیچیدہ اور تکلیف دہ سوال ہے، اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو حفاظت کے لیے بھیجا تھا، جو دروازے پر پہرا دے رہے تھے، لیکن حملہ آور دوسری طرف سے داخل ہوئے۔ لیکن پھر بھی ایک اجتماعی کوشش کیوں نظر نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر صحابہ خود حضرت عثمان کی پالیسیوں کے سخت ناقد تھے، وہ اصلاحات چاہتے تھے۔ اور باغیوں کے دباؤ کو شروع میں جائز سمجھتے تھے؟ جی، وہ شاید اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ معاملہ قتل تک جا پہنچے گا۔ جب تک انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ مدینہ ایک طرح سے سیاسی طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اور ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان نے خود بھی مسلح مزاحمت کی اجازت نہیں دی۔ جی، یہ بات بھی تواتر سے ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہے۔ یہ ان کے کردار کی نرمی اور امن پسندی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن شاید اسی فیصلے نے ان کے حامیوں کو مؤثر دفاع کرنے سے روک دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا دور خلافت، جو اسلامی فتوحات اور قرآن کی تدوین جیسے عظیم کارناموں سے شروع ہوا، وہ اقربا پروری، معاشی عدم مساوات اور سیاسی تنازعات کے الزامات کی نظر ہو گیا، اور اس کا اختتام ان کے اپنے قتل پر ہوا۔ اور ان کے قتل نے اسلامی دنیا میں ایک ایسا دروازہ کھول دیا جو شاید پھر کبھی پوری طرح بند نہیں ہو سکا۔ اس نے پہلے فتنے یعنی خانہ جنگی کو جنم دیا، جس نے امت کو مستقل طور پر تقسیم کر دیا۔ اور اس نے خلافت کے ادارے کی کمزوریوں کو بھی سب کے سامنے عیاں کر دیا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب ایک نظریہ سلطنت میں بدلتا ہے تو اسے کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ دولت کی تقسیم، طاقت کا توازن، خاندانی وفاداریاں بمقابلہ میرٹ، اور قیادت کے فیصلے، یہ وہ مسائل ہیں جن کے گہرے اور دیرپا نتائج ہوتے ہیں۔ سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ المناک واقعات محض چند افراد کے
फैसलों या गलतियों का नतीजा थे, या फिर एक नई आलमी ताकत बनने के अमल में जो साख्ती दबाव पैदा होता है, ये उसका एक नागुज़ीर नतीजा था? क्या तारीख के इस मोड़ पर कोई ऐसा रास्ता मुमकिन था जो इस अंजाम से बचा सकता?